بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ کہف کی۔ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 12، کل آیات 110، کلمات اس میں 1577، حروف اس میں 6360 ہیں۔ آیت نمبر 43 یعنی 43 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ہوا بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کے لیے مددگار ثابت نہ ہوئی اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا۔ دولت کے بارے میں مومن اپنا موقف بیان کرتا ہے کہ مال و دولت کے حصول میں انسان کو استقلال حاصل نہیں ہے، اس میں مشیت الہی کو بھی دخل ہے۔ سامعین گرامی، مال و دولت کا جب مشاہدہ ہوگا تو یہی موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور طاقت اور قوت کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لا قوت الا باللہ۔ جاگیردار کی سرمایہ دارانہ مادی سوچ کے مقابلے میں مومن اپنا موقف نہایت مہذب اور منطقی انداز میں پیش کرتا ہے۔ جاگیردار نے فخریہ اور غیر مہذب انداز میں کہا تھا کہ میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور افرادی طاقت میں تم سے برتر ہوں۔ مومن نے جواب میں کہا، تجھے ایک ناپائیدار جاگیر پر ناز ہے، جبکہ مجھے اس جاگیر پر ناز ہے جو میرے رب کے پاس محفوظ ہے۔ گو کہ تمہاری قدروں کے مطابق میں مال اور اولاد میں تم سے کمتر ضرور ہوں، لیکن الہی قدروں کے مطابق جس جاگیر کا میں مالک بننے والا ہوں وہ تیری ناپائیدار جاگیر سے بہتر ہے۔ تیری جاگیر آسمانی اور زمینی آفات کی زد میں ہے، ہو سکتا ہے آسمان سے تیری جاگیر پر آفت آ گرے اور زمین خشک ہو جائے۔ چنانچہ اس کے باغ کی ناپائیداری کا وقت آ گیا اور اس کا باغ تباہ ہو گیا۔ اس کے دماغ سے دولت و جاگیر کا غرور اتر گیا تو حقائق کا فہم شروع ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا اور اس دولت پر تکیہ کرنے کے بجائے میں اپنے رب پر تکیہ کرتا۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ کہف کی آیت نمبر 43 یعنی 43 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ کہف کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔